جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں، سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں، تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے۔ میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر اس لاجک سے سمجھیں تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی، تو کتنی زیادہ ہو جاتی، اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو یہ 1-1.5% ہی بنتا ہے۔ تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے، اور بھی سال میں ایک بار ہے، تو اس کو بھاری نہ سمجھیں، یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، اپنے مال کو سیکیور کریں۔ لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے، جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو۔ بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے، فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا، اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا۔ اچھا، جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے۔ اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا اب کتنا نفع والا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر لیں، پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا، تو ادھر بھی بینیفٹ ہے، ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے۔ پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں، تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے، بلا اترتی ہے، صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو، ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے۔ تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں۔ اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں۔ اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے، تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں